الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا ہے کہ بعد پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے. کہیں روایت میں بسم اللہ، ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، معمولی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر سے شروع کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ رحمان الرحیم کے ذکر سے شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے رحمت ضرور منظور ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح عقیدت عطا فرمائے. ایک بزرگ تھے ماں سید علی صاحب، تو ان کے راستے میں جہاں آتے جاتے تھے ایک ندی پڑتی تھی. ندی خطرناک قسم کی تھی، لوگ آتے جاتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت صاحب رات میں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ ندی پڑتی ہے. تو حاصل اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پار ہو جاتا ہوں، کوئی کشٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. والی میرے خانہ بسم اللہ الرحمن روایت میں بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے. دیکھنے کو نکالے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عشق کے دربار میں جس کی بسم اللہ ہو، اول قدم اس کا فنا فی اللہ ہو. کوئی کتاب شروع ہو رہی تھی حضرت حائی صاحب کے یہاں، ایک بڑے بوڑھے حضرت حائی صاحب کے کوئی مرید تھے، بہت بوڑھے. بات بھی کیا کسی لڑکے کی شروع، تو انہوں نے یہ پڑھا، سب لوگ وقت میں آ گئے. عشق کے دربار میں جس کی بسم اللہ ہو، اول قدم اس کا فنا فی اللہ ہو. اللہ کو پیش نظر رکھنا، اللہ کے سامنے کچھ نہیں. تم پورا عالم بھی کچھ نہیں ہے، جب چاہے یوں کر دے ختم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائے. هو القوی لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت، بے امراض کا علاج ہے یہ ہم لوگ پڑھیں تب تو دل سے پڑھو. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لاکھوں لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں لوگ، اس کا یہ جمع ہو گیا. اس سے کیا ہوگا؟ اپنی انانیت ختم کرو، اپنا کبر ختم کرو، اپنے استی اختیار کرو، تب اس کلمے کا اثر ہوگا. جنہوں نے پڑھا ہے حضرت ایوب نے، کتنا بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے دعائیں بھی کی تب بھی بارش نہیں ہوئی. اس کے بعد کہا دیکھو گناہ گار آدمی جب کسی مجلس میں رہتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں. نکل گئے، بارش ہو گئی. حضرت کسی نے کہا کہ حضرت کیا واقعی ہوئی تھی بارش؟ خاموش ہے. میں کہتا ہوں اس بنا پر بارش ہوئی. انہوں نے اپنی نفی کیا، ہم کچھ نہیں. لا الہ الا انت ہم گناہ گار ہیں. کہا اے اللہ ہم گناہ گار ہیں. اس کہنے سے بارش ہو گئی. 12 دیر لگی. ذکر کی پابندی کے معنی یہ ہیں کہ برابر اس امر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق کے ذکر سے نجات پا جائے. جو بکواس ہوتی ہے میں گھنٹوں، اس سے نجات پا جاؤ. سوچو کہ ہم نے کس چیز میں اس وقت کو صرف کیا. اضاعت وقت سب سے زیادہ مضر چیز ہے. اس کا اضاعت کا لفظ بھی ہے. اضاعت وقت ہمارے بزرگوں نے بہت اہتمام کیا ہے، بہت اہتمام کیا ہے. اب اپنے اوقات کو ذکر میں لگانے کے لیے کوششیں کی ہیں. اللہ کا ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر
ہر وقت جس کا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اسی کو بھول جاتا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائم ذکر رہتے تھے، ہے کہ نہیں؟ دائم ذکر رہتے تھے۔ اب اشکال ہوتا ہے کہ حضور جب پخانے میں جاتے تھے تب کیسے ذکر رہا ہوگا؟ تو اس کا ذکر قلبی کہا گیا، یہ جواب دیا ہے کہ ذکر قلبی اسے مراد ہے۔ لیکن ایک اور بڑی بات ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس چنجے کے آنے کے بعد غفران کا فرماتے تھے، اللہ مغفرت فرما دیے۔ وہ کیا موقع غفران کا کہا، اس پر وہ غفران کا کہتے تھے کہ اللہ ہم نے پاک جگہ پر آپ کا ذکر کیا، چاہے قلب سے کیا، بے ادبی کیا، اس پر غفران کا کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مولانا نے لکھا کہ محدث نے لکھا ہے، دیکھ رہے جو کہ پخانے سے نکلنے کے بعد غفران کا کہنا کون سا گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ کیا ہے کہ یہاں تو یہ کہ ذکر نہ کرنے پر ہے اور وہاں ذکر کرنے پر ہے کہ اللہ اس پاک جگہ پر ہم کو یہ ذکر پاک نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دل ہمارا ذاکر رہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذاکر ہوتے تھے، تو اس کی توجہ یہی ہے کہ دل میں ہمارا اللہ کا ذکر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ حضرت حاجی صاحب ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر نہیں پھیلاتے تھے، مکہ معظمہ مہاجر مکنی پیر نہیں پھیلاتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ پیر کیوں نہیں پھیلاتے؟ کہا اپنے مالک کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے؟ اپنے مالک کے سامنے یہ سب بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی اس کا ایک کارواں ہے جو چل رہا ہے بہت، لیکن بہت تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر میں لگائے، کوئی چیز منع نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے کوئی 1,00,000 ذکر کیا، کسی نے کتنا 60,000 دینے، کوئی چیز دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ لاکھوں مرتبہ ذکر۔ حضرت نے پوچھا مجھ سے کہ تم کتنا ذکر کرتے ہو؟ شروع کی بات ہے، میں نے کہا 3,000 اس میں رات اور ذکر کیا، کہا 6,000 سے تو شروع ہوتا ہے، تو بھی 3,000 ڈانٹی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے مزید توفیق ہو اللہ کا، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑھ گئے۔ ذکر سے مراد یہ ہے یاد، اللہ کی یاد۔ اب سبحان اللہ کہہ بھی رہے ہیں، کچھ تصور بھی نہیں کسی چیز کا، اللہ کی یاد بہت بڑی۔ اس دارالغفلت میں اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی کرامت ہے۔ اللہ دارالغفلت یہ ہے، اس میں اللہ کو یاد کرنا۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اللہ کو یاد کرو فلاح پا جاؤ گے۔ دعا کیجیے ہم سب کو توفیق ہو اللہ کے ذکر کی۔ ماں گنگوئی فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، چاہے چلتے پھرتے دوڑتے ہی ہو، لیکن اللہ کا ذکر کرو۔ ہرگز ہرگز اپنے معمولات کو نہ چھوڑو، کیونکہ اگر دل غافل رہا تو زبان تو جاری رہی۔ جب زبان کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ جہنم میں جائیں گے اس زبان کی وجہ سے، نہ کہ لکانے بیکار ہے، ماتھا نکال رہے ہیں۔ ہمارے حضرت اس میں بہت ذکر پاک، اللہ تعالیٰ کے ذکر زبان پر رہنا اللہ کو پسند۔ اللہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہر وقت کے لیے کوئی ذکر ہے نہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، سو کے اٹھتے یہ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہوتا مجھ سے۔ صرف کہنے کی بات ہے کہ ہر وقت کیا کرے گا، کر سکتا ہے۔ ابھی نماز سے پہلے وضو سے پہلے بسم اللہ، کیا مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم۔ اچھا یہ ایسے بیانات ہیں، سارے عالم کی بقا انہیں بیانات پر ہے۔ اگر عالم سے اللہ کے ذاکر اٹھ جائے قیامت آ جائے گی فوراً، کیونکہ لغو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے ذکر کے لیے، اور جب ذکر آئی تو جب کوئی شے اذا خلا، جب مقصود سے خالی ہو جائے تو لغو ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر میں لگایا. ہمارے بزرگان دین حضرت حاجی صاحب کو بہت ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ ہم سب کو توفیق. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو. یہ کثیرا کا مطلب ترجمہ کے ساتھ چاہیے، زیادہ ذکر کرو نہیں، اور مسلسل. بہت عمدہ ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو. یہ نہیں کہ دو چار دن خوب وظیفہ پھر کوئی چھوڑ دیا، مہینوں یاد ہی نہیں آیا کہ تصویر بھی کوئی چیز ہے. اللہ کا ذکر. اللہ تو کھانا ہر وقت دیتا ہے، تم ذکر کو بھول گئے. اللہ تو نہیں بھولا تم کو. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل. ترجمہ اچھا ہے، مسلسل. کثیر ذکر نہیں، مسلسل ذکر کرو. بہت کبھی حضرت علماء سے بہت خاص مطالبہ ہوتا تھا ذکر اللہ کا. کہا کبھی مدرسے کا آدمی ناغہ نہیں کرتا کیونکہ تنخواہ کٹ جائے گی، اور چیز کبھی نہیں کرے گا کیونکہ یہ ہو جائے گا. اللہ کا ذکر اس کے لیے کوئی پوچھنے والا ہے کرو نہ کرو، ماشاء اللہ کرے گا. یہ بھی کہتے مدرسے میں نہ جاؤ گے کہ تنخواہ کٹے گی، بیوی نہ کچھ ہوگی، اس کے ڈر سے تم کو جانا ہے مدرسے میں تاکہ تنخواہ پوری ملے. یہ حضرت کی بات ہے. ذکر اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو یاد کرو، دل دل میں یاد کیا کرو. اللہ ہے، قادر ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم سب لوگوں کا حال ہی بنا دے. اسی حال کو پیدا کرنے کے لیے اہل اللہ کے والو یاد ہے. وَاذْكُرُوا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم. میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور رسول مقبول سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے کا ارشاد ہے، میں نے آپ کی امت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امتوں میں سے کسی کو نہیں دی ہے. حضور نے دریافت فرمایا کہ وہ کیا نعمت ہماری امت کو ملی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا، خدا تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم. مجھ کو یاد کرو میں یاد. کسی کو نہیں کہا، یہ کسی امت کے نہیں کہا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم. کہتے بھائی مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا تم لوگوں کو، ساری امت کو یاد کروں گا. لیکن روایت مشہور بھی نہیں ہے زیادہ. جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی. کسی امت کو یہ نہیں فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا. یہ جملہ معلوم ہے روایت ہے، معلوم ہے کہ بڑی یہ محبوب امت ہے. اللہ تعالیٰ کی مقبول نہ بننا چاہیے. اللہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم. حضرت محمد احمد صاحب ذاکر شاہ کے تھے، تصویر بھی زیادہ نہیں رہتے تھے، ذکر بھی ڈھیر بھی نہیں کہ نقش بندی ہی تھے میرا کو بہت زیادہ، لیکن ذاکر ذکر اللہ کا ذکر. سونے والے لوگ کہتے تھے کہ ڈھانک دیتے سر، لیکن اس میں پڑھائی کرتے تھے. فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم. امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے یہ نہیں کہا گیا. وہی امت فَاذْكُرُونِی، امت محمدیہ کو خطاب، مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الذکر لا الہ. کچھ 100 مرتبہ پڑھ لو، 50 مرتبہ پڑھ لو، وہاں تھا نے کہیں لکھا 10 مرتبہ پڑھ لو. پڑھو، ذکر سے تعلق رکھو، تمہارا ذکر وہاں ہوگا. کم سے کم میں نے دیکھا وہاں تھا نے کہا بہت تفصیل تھی،
10 ہی مرتبہ پڑھ لو، نہیں پڑھو۔ ماں گنگوئی کہتے ہیں کہ پڑھو، چلتے پھرتے بھی پڑھو۔ اگر دل نہیں لگا، زبان تو لگی رہی، تو اللہ تعالیٰ جب زبان کو جنت میں بھیجے گا تو دوسرے آدھا کو جہنم میں بھیجے گا۔ یہ زبان تم کو لے جائے گی جنت میں۔ اللہ اللہ جو کر رہا ہے، اسے اپنا وظیفہ ادا کیا، اس کو جنت میں جانا ہے، یہ چھوڑ کر کے جائے گی؟ وہ کہے گئے یا اللہ یہ میرے ساتھ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں جنت میں، ان کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے۔ اسی لیے مشائخ سے ایک جماعت نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ، اسی لیے مشائخ میں سے ایک جماعت نے اس کو ذکر الہی میں شمار کیا ہے، الحمدللہ۔ باطل کو جلا میں اس کلمے کی عجیب تاثیر ہے، لا الہ الا اللہ، اور جب ساری اس کلموں پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداومت کرے گا، وسوسے دور ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کہتا ہے وسوسے آ رہے ہیں، عام طور سے بہت وسوسے آتے ہیں ایمان کے بارے میں، بس اس کا واحد علاج کلمہ طیبہ۔ چند مرتبہ پڑھو، پریشانی ہو چند مرتبہ پڑھیے، پریشانی میں سکون ملے گا۔ اسی طریقے سے معاصی کی طرف اگر توجہ ہے، رغبت ہے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے اندر تاثیر ہے تسکین دینے کی، لا کوئی معمولی ہے سوا اللہ۔ جب سالک اس کلمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداومت کرے گا، وسوسے دور ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، یہی علاج ہے۔ حضرت علی سے کسی نے کہا حضرت وسوسے بہت پریشان کرتے ہیں، کہا وسوسے غفلت کی وجہ سے آتے ہیں، تاریکی قلب میں اس وجہ سے آتے ہیں۔ کہا اگر کوئی تم سے پوچھے کہ رات میں چوہیاں بہت پریشان کرتی ہیں کیا کہو گے؟ یہی کہو گے کہ چراغ جلا کے رکھ دو، اجالا رکھے تو نہیں آئیں گے۔ ذکر اللہ کا چراغ دل میں جلا لو، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت تھانی ہے سب کے لیے، مطلب شہری دیہاتی سب کے لیے، پوری امت کے لیے یہ نسخے صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ کے لیے ہے دوسری جگہ نہیں، ساری امت ایک نسخہ۔ قرآن ایک ہے، چاہے یورپ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے امریکہ ہو، قرآن ایک، یہی قرآن ہے نافذ، حکمرانی یہی قرآن کرے گا۔ دوسری چیز کو لے کے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ کلمہ باطن میں حدیث نفس کی جگہ لے لے گا جب پڑھو گے، جیسے اور چیزوں کا بار بار خیال، اسے اللہ کا ذکر دل میں آنے لگے گا، کلمہ طیبہ آنے لگے گا۔ اس لیے اس کو دلیل السالکین، رہنمائے سالکین کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کو دلیل السالکین، رہنمائے سالکین، کلمہ طیبہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ ہم سب کو توفیق۔ اور یہ کلمہ باطن میں حدیث نفس جو وساوس آتے ہیں، یہ کلمہ طیب کی وجہ سے وساوس ختم ہو جائیں گے، توحید کلمہ آئے گی، دل مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کرنے کی ضرورت ہے مجھے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے دن نسخے بدلتے رہتے ہیں، دوائیں بدلتے ہیں، اس کا دوائی ہے حدیث نفس وساوس کا علاج کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، چند مرتبہ پڑھو دور ہو جائے گا، تجربہ کر کے دیکھو۔ طبقات مشائخ کے درمیان یہ 3 ذکر معمولات میں سے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک تو یہ، دوسرا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بھی، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا یا حی یا قیوم لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم، لا الہ الا اللہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کبھی لا الہ تو سبھی کو یاد ہے، کچھ ضرور معمول میں رکھنا چاہیے، 100 ہی مرتبہ رکھنا چاہیے، ماتھا نہیں لکھا 10 ہی مرتبہ رکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے بزرگوں نے
کیا ہے اس کو، بڑے بڑے مراتب پائے اس کی وجہ سے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ذکر اللہ، ذکر سیکھنے کے لیے ماں گنگوہی گئے تھے. قطب الافطاب کہے جاتے ہیں، عالم ربانی کہے جاتے ہیں، ذکر ہی سیکھنے گئے. حضرت حاجی صاحب تو عالم ہی نہیں تھے، ان کی مسجد میں جا کے انہوں نے کہا، اور حاجی صاحب سے ذکر سیکھا. تھانوی جا رہے تھے مکہ معظمہ، حضرت حاجی صاحب ہاتھ تو کھا چکے تھے، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اتنا پڑھا لکھا تم کہاں جا رہے ہو تھانوی؟ تو حضرت حاجی صاحب کے یہاں کہ یہ خاص وقت نکال کے ان کی خدمت میں گئے. تو اس زمانے میں ساری کتابوں کا ترجمہ بھی کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر سے تعلق پیدا کرنا ہے، درود شریف سے تعلق، تسلی بخش ہے درود شریف. درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ سکون مل گیا. اللہ تعالیٰ اس پہ ایمان ہم کو دے، عطا فرمائے، ایمان راسخ عطا فرمائے. اسی لیے اس کو دلیل الفالحین، دلیل الصالحین، رہنمائے صالحین کہتے ہیں. طبقات مشائخ کے درمیان یہ 3 ذکر معمولات میں سے ہے. لا الہ الا اللہ، دوسرا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم لوگ مشکات پڑھاتے ہی آئے تھا، حضرت نے خود کہا کہ بھائی اس کو معمول میں رکھو، خود کا بادشاہ سے یا حی یا قیوم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. یا حی یا قیوم برحمتہ، یہی آسان بھی ہے، سب لوگ بتلاتے بھی ہیں ماں میں. یا حی یا قیوم برحمتہ استغیث. ایک صاحب نے رات تنزیہ کہا کہ آپ لوگ جیسے ذکر کرتے ہیں سب پریشانیاں کیسے آ رہی ہیں ذکر سے؟ تو کہا نہ کرتے تو موجود بھی نہ رہتا، اسی ذکر کی وجہ سے باقی ہو. چپ ہو گئے. تنزیہ کہا تھا کہ آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں تبھی آفت بنا آ رہی ہے، کہ اگر ہم لوگ نہ کرتے تو اتنی آفت آتی کہ تمہارا وجود ہی ختم ہو جاتا. چپ ہو گئے، خاموش. دیکھا کہ یہی تو ایک کام ہے اللہ کے. سب کچھ ہو اللہ کا ذکر، حضرت فرماتے ہیں سب کچھ ہو اللہ کا ذکر نہ ہو، جس کا کھا رہے ہو پی رہے ہو جس کے اسی کی یاد بھی نہ ہو، اتنا کر سکو. علی میں آنے کا راستہ میں بہت عمدہ لکھا ہے. روٹی کہتی ہے کہ ہم اس طرح ہم روٹی بن کے آئے، کھیت میں بوئے گئے، جلائے گئے، سیجے گئے، کیا ہوا تو روٹی نے کہا کہ اتنا کھا کر کے، اتنا مشقت کے بعد ہم تمہارے منہ میں آئے. دانے تھے، بیج پھینکے گیا، دھوپ لگی، یہ ہوا وہ ہوا، اب ہم روٹی کی شکل میں آئے. تو تم کو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ روٹی کھا کے الحمدللہ کہہ دیا کرو. بہت اچھا کورس ہے، لیکن القراۃ الراشدہ علی میں نے لکھا اس کو کورس پورا ادبی، سب بہت ہی عمدہ انداز سے لکھا ہے. کیا اتنا بھی نہیں ہوتا؟ میں تو تمہارے لیے جلی بھنی آئی گئی، کوٹی گئی، پیسی گئی، روٹی بنا کے توے پر دی گئی، اور تم کو الحمدللہ بھی نہیں آتا کھانے کو. لیس کمثلہ شیء. ہمارا دعا کرنا چاہیے، اللہ میرے قلب میں ہدایت کو ڈال دے. انہی سے دعا اللہم اہدنا وسددنا. حضور کثرت سے دعا اللہم اہدنا وسددنا. اللہ ہم کو ہدایت دی ہے، درستگی میں رکھی، سب کے لیے ہمارا ہے، شہری دیہاتی پورے عالم کے لیے ہی ہے یہ نسخہ، سارے عالم کے لیے. بعد دعا امریکہ میں نفع بخش ہے نہیں، جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے نا. بڑا جگہ گرم ہے وہی دوا گرمی میں نہیں کھائی تھی کئی ساری، لیکن یہ ذکر ہر وقت کے لیے، ہر وقت کے لیے.
کبھی مضر نہیں ہے، مضر نہیں ہے۔ یا حی یا قیوم کا ذکر کرے تو 30 مرتبہ لکھا پوری بار۔ بعض مشائخ کا خیال ہے کہ اس کلمے کا ذکر ہمیشہ آہستہ کریں۔ لا الہ الا، ہمارے ذکر کے آداب بتائے طویل ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا صدر الحق قدس سرور نے اپنے وصایا میں فرمایا ہے کہ ہمیشہ خلوت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ لا الہ الا اللہ، ہم سب کو توفیق دے۔ 9 مرتبہ بعد 10ویں مرتبہ محمد رسول اللہ کا ہے، یہ بھی ہے لیکن 9ویں ہے 10ویں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے ان دنوں کو، لیکن یہ ہو گیا مزید تائید ہوگی اس سے۔ ہمیشہ خلوت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ 9 مرتبہ بعد 10ویں مرتبہ محمد رسول اللہ کا ہے، اور اگر ذکر سے وابستگی کا عالم پیدا ہو جائے بس ہر وقت، تو اس کلمے کو اس وقت تک کہتا رہے جب تک ہوش آئے۔ ہوش، لا الہ الا۔ اب یہ سب چیزیں یہی کہ ہیں بھائی، یہ چیزیں کالج میں نہیں پڑھائی جائیں گی، اسپتال میں نہیں ہوتی، یہی پڑھائی جائے گی، یہی بتلائی جائے گی۔ نہ بتلائی جائے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ جگہ کا حق ادا ہے، اس جگہ کے حق کی ادائیگی کے لیے بھی سنایا جاتا ہے۔ اصلاح اخلاق کثرت ذکر، اللہ کے راستے میں اصلاح اخلاق، اخلاق کبر نہ کرو، عجب نہ کرو، ریا نہ کرو، دوسرے اس کو کرتے رہو کچھ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ زیادہ واپس تیر کو تو محمد رسول اللہ ملائے گا، یہ قدر ہے ہمارا۔ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ ملا لیا کرو، کبھی نہ ملایا کرو، اختیار ہے۔ بہت عمدہ لکھا مول صاحب ابو اللیث نے لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کو واجب ہے کہ وہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ بہت زبردست کتاب ہے ہمارا، بہت اعتدال کے ساتھ لکھا ہے۔ تمام مسلمانوں کو واجب ہے کہ وہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اور صبح اور شام اللہ پاک سے اس کی دعا کریں، وہ کسی وقت اس کلمے سے غافل نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، دل میں گئے، بہت اچھا ہے، نقل کر رہے ہیں اس کو، کسی وقت اس کلمے سے غافل نہ ہو، اور اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت کریں، اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت کریں۔ کلمہ طیبہ گناہوں سے حفاظت، دو ہی چیزیں، گناہوں کی حفاظت سے ترقیہ ہوگا، لا الہ الا اللہ ذکر کریں گے، تصفیہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم وقت اپنے بندوں، اللہ پاک ہم اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے ہم سب کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ موجود، اللہ کو موجود پاؤ گے۔ اللہ اپنے نفس کی گناہوں سے حفاظت کریں۔ اللہ پاک ہم وقت اپنے بندوں کو دیکھتا رہتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے۔ ابھی تصور سے کچھ اثر ہوگا کہ نہیں؟ یہ پڑھنا مول صاحب علاج ہے، پوری دنیا کا علاج اس میں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کوئی دوا چلتی ہے نا، سب کو کھانا ہے، امریکہ والے کو کھاؤ اور روس کو کھاؤ، کوئی وبا چلتی ہے، وہ دوا ہی کام آتی ہے فلاں جگہ سے آئی، اسے یہ دوا محمدی ہے، دوائے الہی ہے، ہر وقت ہر شخص کے لیے مفید ہے۔ اللہ پاک ہم وقت اپنے بندوں
سب جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا یقین دے اور کی نگہداشت کرتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ بغیر آداب اور شرائط کے ذکر کرنا زیادہ مفید ہے، زیادہ مفید ہے۔ تو جیسے بھی اللہ نہ کرو مفید ہے، وہاں کھانے جیسے دل لگے نہ لگے زبان سے وہ بھی مفید ہے۔ وہاں کا کوئی نے بہت عمدہ لکھا ہے، یہ بات جو سنا رہا ہوں ابھی باری ندوی کے سامنے حاضر سنا، ہر عضو کا ایک وظیفہ ہے۔ زبان کا وظیفہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، اب دل کا وظیفہ ہے کہ دل بھی لگا رہے، لیکن اگر زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا تو وہ جنت میں جائے گا، تو کیا دوسرے اعضاء محل دار ہو سکتے ہیں؟ جہنم میں جائیں گے۔ وہی وہ زبان جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ سب کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ اسے زبانی ذکر کو بھی کرتے رہو، یہ ذکر بھی نافع ہے، مفید ہے۔ کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے تو کچھ چھڑکو نہ، نماز کوئی پڑھ رہا ہے غیر، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ نماز پڑھو، فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی اس طرح پڑھو، یہ نہیں کہا کہ اب نماز نہ پڑھنا ہرگز، تم کو ڈھنگ نہیں ہے، نہیں، نماز پڑھو ڈھنگ سے پڑھو، ذکر کرو ڈھنگ سے کرو، کرتے رہو۔ جاننا چاہیے کہ بغیر آداب و شرائط کے ذکر کرنا زیادہ مفید ہے، اسے آداب و شرائط کا لحاظ رکھنا ہے تاکہ ذکر سے فائدہ کثیر ہو، کم سے کم خدا کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ کو، اللہ معمولی نہیں ہے، اللہ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے پوری دنیا قائم ہے، اسی کو ترک کرنے سے دنیا ختم نہیں، اس طرح بول کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں رہے گا، دنیا لغو ہو جائے گی، بیکار۔ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے اسی طرف سے زیادہ غفلت ہے، لیکن وہاں کیا معاملہ ہے، بس اپنا جو کام ہے کرتے رہو، زیادہ اس چکر میں کرنا پڑو۔ اللہ کا ذکر ہے جیسے بھی ہو، زبان سے ہو، دل سے ہو، تلاوت سے ہو، اللہ اللہ کرنے سے ہو، کام کر رہا ہے دین کا وہ بھی ذکر ہے، ذکر بھی داخل ہے، کسی کی اعانت کرتا ہے مدد کرتا ہے وہ بھی ذکر اللہ۔ وہی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت مشہور حدیث ہے جیسا آپ لوگ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر میں مشغول تھے۔ ایک آدمی کولہاڑی وہی لے کر کے چلا جنگل، لوگ دیکھا کہیں بات دنیا دار ہے، حضور کی زبان کیا ہے دباتے ہیں اور دنیا دار ہے، ہم نے سب ذکر میں لگے ہیں، یہ جنگل سے کولہاڑی لے کر کے لکڑی کاٹنے کے لیے تیار کریں گے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تم لوگ نفل ذکر کر رہے ہو، وہ فرض ذکر کرنے کے جا رہا ہے کہ کٹی لائے وہ ایک کاٹے بیچے اپنے بچوں کی روٹی کا انتظام کرے، وہ فرض کر رہا ہے کتنی وسعت۔ تم ذکر اللہ میں ہو، تم کو فرصت ہے، اور جن لوگوں کی یہی دکان کا وقت ہے، تجارت کا وقت ہے، گاڑی جا رہا ہے تو اسی وقت تو وہ بھی ذکر اللہ میں آ جائے گا، تو بہت عمدہ کام دیا ان کو۔ تم لوگ ذکر اللہ میں تم لوگ بھی نفل ہے، ذکر یہ جو ہے نفل ہے، اور جو اپنے بچے کی پرورش کے لیے بچوں کی جا رہا ہے، کمانے کے لیے، لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں جا رہا ہے، جا کے بیچ رہا ہے، کھلا رہا ہے، یہ فرض ادا کر رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کیا کوئی تنگی نہیں ہے، جو اللہ کے لیے جو بھی کرو، معاش کا انتظام کر رہے ہو اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ جائز طریقے سے، وہ سب ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر کی توفیق دے، جس حال میں ہم ہیں ذکر کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دائم الاذکار ہے، دائم الذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ خاموشی میں جو ہوتی تھی وہ ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پیدا کیا اپنے ذکر کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا اگر عالم نہیں ہوگا، عالم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، کیونکہ کوئی چیز جب خالی ہو جاتی ہے اپنے مقصد سے تو لغو ہو جاتی ہے، عالم لغو ہو گیا، کوئی اللہ کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، اس عالم کو رکھ کے کیا کرے، پورے پوس کو ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے۔ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں سردی میں بھی تو ہمارے لیے بھی گرمی کا سبب بن جاتا ہے، ٹوٹ جاتے ہیں، طبیعت سے ناساز بھی ہے، کمزور بھی ہے،
لیکن آپ لوگ کی برکت سے آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آتے ہیں، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی بول دیتے ہیں، ہم بھی ذکر کر لیتے ہیں. انہیں معلوم نہیں کیا ہوتا، ہو سکتا ہے تبھی ایسے ہم سو ہی رہ جاتے، لیٹے رہ جاتے، لیکن سے تو مسلط رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا نہیں مسلط کیا رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہم کو بھی توفیق ہو رہی ہے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ جزائے دینی عافیت بھی دے اور دنیا عافیت، دینی صحت بھی دے، باطنی صحت بھی، ظاہری صحت بھی دے. اللہ ہی دینے والا ہے. ظاہری صحت، ظاہری غنا، امیری وہی دیتا ہے، اور باطنی غنا بھی دیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. روزانہ ہے، سالہ سال سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھنے کی توفیق دے، اور خلوص سے مجھے بھی کہنے کی، آپ کے سننے کی اور آنے کی اللہ ہی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم